زیارت کر دے. جب مومن زیارت سے پہنچتا ایک عجیب جوش اور جذبہ اس میں ہوتا. البتہ رفتہ رفتہ یہ جذبہ کم ہونے لگتا. اسی لیے خاص مکے کے حوالے سے ایک حدیث آئی کہ دیکھو جیسے ہی حج مکمل ہو جائے فوراً مکہ چھوڑنے کی تیاری کرنا. حج کے بعد مکے میں زیادہ دن نہ رہنا. پوچھا گیا مولا کس لیے؟ کہا حج کے بعد جو مکے میں رہو اب احترام خانہ کعبہ روز بروز کم ہونے لگے. خالی حدیث نہیں ہماری آنکھوں سے سب آ گیا. یہی وجہ کہ بہت کثرت سے زیارت بھی، بہت کثرت سے حج بھی، بہت کثرت سے عمرے وہی نقصان لاتے ہیں جو بہت کثرت سے دعا نقصان لاتی ہے. چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ مکہ جانے والے کا جذبہ کیا اور جو 18ویں مرتبہ مکہ جا رہا ہے اس کا جذبہ کیا. یعنی یہاں سے طارق روڈ بھیجنا مومن کو آسان ہوتا اور 18ویں مرتبہ وہاں آنے والے گھر کے کنڈیشن سے خانہ کعبہ بھیجنا مشکل ہو جاتا. پہلے دن خانہ کعبہ دیکھتا ہے تو کہ احرام اتارنا، آخری دن خانہ کعبہ دیکھتا اور بس. قرآن اور احادیث جنت کی حوروں کے حوالے سے ایک چیز آئی وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، بدتمیزی بن جائے. حج اور زیارت کے حوالے سے بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ مومن جب کبھی مکہ جائے، مدینے جائے، کربلا جائے، نجف جائے تو ہر مرتبہ اس طرح جائے کہ جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آ رہا. بہت فرق ہوتا پہلی مرتبہ آنے والے میں اور بار بار آنے والے میں. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب لوگ خلوص سے جاتے تھے پہلی مرتبہ بھی اور 40ویں مرتبہ. اب تو ماجرا ہی کچھ اور. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث شیخ مرتضی انصاری، یہ نام تو آپ نے سنا ہے، میں نے خود اس ممبر پہ کے 40-50 واقعے پڑھے جن کو امام نے چند سوالات کر کے اجتہاد کی سند دی، جنہیں مولا نے قرآن تعلیم کیا، جن کی ماں نے بغیر وضو کے انہیں کبھی دودھ نہیں پلایا، جو آج بھی استاد العلماء والمراجع کہلاتے. امام خمینی ہو کہ آغائے کوئی، آیت اللہ خامنائی ہو کہ آغائے سیستانی، سب ان کے شاگردوں میں شامل. وہ پیغمبر کی حدیث کے نیچے اپنا ایک حاشیہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث حج کے بارے میں کہی. کیا حدیث کہی؟ کہ آخری زمانے میں میری امت کے صاحبان حیثیت، صاحبان دولت حج کریں گے نصرت کے سیر تفریح. ہر سال کبھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی سنگاپور، کبھی جاپان کا ایک چکر اس دفعہ مکے کا بھی لگا. وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ مکہ مکہ، وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ حج حج، وہ اس لیے جا رہے کہ ایک آؤٹنگ ہو جائے. چنانچہ ان لوگوں کے مزاج کا ذرا اندازہ اس جملے سے ہوتا. یہ حرام جملہ نہیں ہے، کہنے والا خلوص سے کہے تو چل بھی جائے، لیکن بعض اوقات حلال چیز بھی اندازہ تو کرا دیتی ہے کسی کا. مدینے سے قافلے آ رہے ہیں. دیکھیے پاکستانی قافلے جو ہیں جو پہلے جدہ سے پھر مکہ جاتے بعد میں مدینہ، وہ یہ سوال نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لیں. لیکن جو قافلے جدہ ایئرپورٹ اتر کے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور سوائے ہندوستان اور پاکستان کے ساری دنیا کے قافلوں کا یہی طریقہ، چاہے ایران سے آئے، چاہے یورپ سے آئے، چاہے امریکہ سے آئے، چاہے خود عرب علاقوں سے آئے، اب مدینے سے مکے میں پہنچے، تھکے ہوئے ہیں، ابھی عمرہ انجام دینا ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، احرام کی پابندیوں سے نفسیاتی طور پہ نڈھال. جیسے ہی مکے میں قدم رکھا، ابھی مسافر خانے یا ہوٹل میں سامان بھی نہیں رکھا، مومن سڑک سے آیا میرے پاس اور مجھ سے سوال کیا. کہا مولانا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کھلا جگہ کہاں؟ میں سمجھا کہ شاید یہ خانہ کعبہ پوچھ رہے ہیں. ان کا سوال یہ تھا یہ بتا دیجئے مولانا مکے میں میکڈونلڈ کہاں؟ خانہ خدا ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن 2 دن کے بعد یا 1 وقت کے بعد سوال کرے تو سمجھ میں آتا ہے. اور اگر 8ویں 10ویں 15ویں دفعہ آ رہے ہو تب بھی سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. زندگی میں پہلی مرتبہ آئے اور سوال یہ ہے کہ بچے جو ہے نا بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ڈیڈی میکڈونلڈ کہاں ہے؟ میکڈونلڈ کا برگر نہیں کھایا جب سے لندن چھوڑا. یہ میں نے کہا نا کہ اگر آپ جدہ سے مکہ جائیں گے تو مکے کی سرحد کے اوپر ہی آپ کو ایم لکھا نظر آ جائے گا، لیکن مدینے سے جو آتے ہیں مسجد عائشہ تو نظر آتی ہے، میکڈونلڈ نظر نہیں آتا. اللہ کا رسول 1400 سال پہلے اس خطبے میں جو میں حلق سے بھی پڑھا کرتا ہوں، آخری زمانے کے حالات آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے
پیسے والے حد پر جائیں گے سیر و تفریح کے لیے، اور متوسط طبقے کے لوگ جائیں گے تجارت کے لیے، اور غریب اور غربا جائیں گے للسما ریاکاری کے لیے. یعنی لوگ کہیں کہ بھائی فلاں صاحب اتنے غریب ہیں کہ بیچارے کے بعد کبھی مریض سے صدر آنے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن کیا جذبہ ہے کہ ہر سال حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں. شیخ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نجف کے اندر 40 سال سے رہ رہا ہوں، اور یہ آج سے 200-150 سال پہلے کا جملہ، یعنی 150 سال میں تو دنیا اور آگے بڑھ گئی. فرماتے لیکن آج جب میں زائرین کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ حدیث رسول کو بدل اور کہوں کہ یہی کچھ اب زیارت سے بھی ہو رہا کہ پیسے والے زیارت کے لیے کم آ رہے اور سیر و تفریح کے لیے زیادہ جا رہے ہیں، اور متوسط طبقے کے لوگ تجارت کے لیے اور غریب اور غربا زیارت کے لیے. لیکن واقعا آج بھی ایسے لوگ جو تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں کہ کربلا جا کر براہ راست آقا حسین کو پرسہ دینا ہے ان کے لٹے گھر. لیکن جوش اور جذبات سے بھرا ہوا ایک ملک جب یہ ماحول نہیں بنا تھا اس وقت پہنچا، اور جیسے ہی کربلا میں مولا کے حرم میں داخل جتنی دعائیں آپ کی وہ سب آ گئی، جس کے اندر مولا جان عزت ریس مکان گاڑی جو جتنی دعائیں، اور ایک دعا پھر لوگ آخر میں ملا ہی دیتے کہ خدا بندہ اگر موت بھی آئے تو یہیں پر. واپس گھر آیا، کچھ ٹھنڈا گرم ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی اور روز بروز اور بگڑنے لگے. بڑی حسرت کے ساتھ آسمان کو دیکھ کر کہا خدا بندہ دعائیں تو میں نے اور بھی بہت ساری مانگی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا